اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل الفرج۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موحد توحید پرست پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی ہونا انبیاء اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی اہل اطہار کی محبت و مودت پر ثابت قدم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس انسان کو ایک ایسے کمال تک پہنچایا جائے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ ایسے اوقات بنائے، کچھ ایسے دن بنائے، کچھ ایسے مہینے بنائے کہ جس میں خاص طور پر انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ماہ رمضان المبارک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عبادت کو اس مہینے میں فرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اب روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے، لاجک کیا ہے، جو اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقدم سمجھو۔ اب اس کے لیے روزے کی مختلف حکمتیں پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بیان فرمائی، جیسے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و محمد وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے روزے کو فرض قرار دیا تاکہ ایک شخص جب بھوک اور پیاس کی کیفیت میں ہوگا تو وہ جو معاشرے کے نادار مفلس لوگ ہیں ان کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب انسان روزے میں بھوک اور پیاس کو محسوس کرے تو اس کے لیے آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے، کہ یعنی اگر آج میری یہ کیفیت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، تو وہاں انسان اس کیفیت میں خود کو کیسے بے بس محسوس کر رہا ہوگا۔ اور پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خطبہ لمبا جو آپ نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے جو روزے کی حکمت بیان کی کہ جعل اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ لوگوں کے اخلاص کا امتحان لیا جا سکے۔ اب جتنے بھی باقی عبادتیں ہیں، جیسے نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو، دیگر عبادات، ان میں ریاکاری کا پہلو ہو سکتا ہے کہ انسان دکھلاوا کر رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، حج پہ جاتے ہوئے، لیکن روایات کے مطابق روزہ وہ عبادت ہے جس میں انسان ریاکاری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب شرعی تک ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں خدا نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا صلہ اور جزا دوں گا۔ یعنی کوئی مخلوق اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اس کے جزا کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اللہ نے فرمایا چونکہ میرے لیے بندہ یہ رکھ رہا ہے تو اس کا اجر اور صلہ بھی میں دوں گا۔ اور پھر اس ماہ رمضان کی فضیلت میں معصوم نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان کو باقی مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے ہم اہل بیت کو ساری مخلوق پر فضیلت ہے۔ یعنی جیسے انسان یہ جانتا ہے کہ سارے مخلوق سے جو افضل ہستیاں ہیں بعد از نبی وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، تو ایسے ہی معصوم فرماتے ہیں اس مہینے کو باقی مہینوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اور رسول خدا نے 3 صفات بیان کی اس مہینے کی کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو
رحمتیں لے کے آ رہا ہے، برکتیں لے کے آ رہا ہے اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کی رحمت تو سارا سال رہتی ہے، مگر ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت اور باقی مہینوں میں اللہ کی رحمت میں فرق یہ ہے، گویا کہ باقی مہینوں میں بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو اللہ کی رحمت کا سوالی ہو اور وہ رحمت اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے۔ اور پھر کہا یہ مہینہ برکت لے کے آ رہا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز کو بھی بہت زیادہ کر دینا ہے۔ یعنی اگر یہاں پہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہی رسول خدا نے فرمایا کہ کیسے تھوڑے سے عمل کو یا تھوڑے سی عبادت کو زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس مہینے میں نافلہ نماز پڑھتا ہے، مستحب یعنی سنتی نماز پڑھتا ہے، تو باقی مہینوں میں واجب نماز کے برابر اس کا ثواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس مہینے میں واجب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو رسول خدا نے فرمایا اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی باقی مہینوں میں انسان 70 رکعت نماز پڑھے، اس مہینے میں 1 رکعت نماز پڑھے تو اتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے جیسے فرمایا لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، کہ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہے اور ماہ رمضان قرآن کے لیے موسم بہار ہے۔ یعنی انسان اس مہینے میں قرآن مجید سے وابستہ رہے۔ اور پھر کہا کہ اگر باقی مہینوں میں انسان ایک قرآن مکمل تلاوت کرتا ہے جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں عرض کروں، جیسے آپ دیکھتے ہیں لوگ اٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف کمپنیز کوئی نہ کوئی پیکیج دے رہی ہوتی ہیں، یعنی اللہ بے انسان کی نفسیات کے تحت یہ ماہ رمضان میں ایک نیکیوں کے اجر و ثواب کا ایک پیکیج لگا دیتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں تمہارے تھوڑے سے عمل کو میں بہت زیادہ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ پھر کہا کہ اگر کوئی راہ خدا میں 1 درہم یعنی 1 روپیہ بھی اگر اپنی زبان میں کہوں خرچ کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر بنا ہوا ہے۔ اس لیے یہ برکت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی چیز کو بہت زیادہ کر دینا، یہ برکت ہے۔ اور پھر کہا والمغفرہ، یہ مہینہ مغفرت لے کے آ رہا ہے، بخشش لے کے آ رہا ہے، کہ منادی ندا کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے جو بخشش کا سوال کر رہا ہو۔ اور اسی لیے کوئی بھی انسان، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صلوات پڑھیے نبی کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد محمد۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوا وہ گناہ گار تھا اور ماہ رمضان ختم ہو گیا ابھی بھی اس کے گناہ نہیں بخشے جا سکے، وہ انسان بدبخت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ سے مغفرت اور بخشش کا سوال ہی نہیں کیا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں بخشش کے ذریعے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور پھر اگر بخشش کے حوالے سے ہی ہم دیکھیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ پھر اس عشرے کو 3 حصوں میں، کہ اولہ رحمہ، کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے۔ یعنی پہلے عشرے میں انسان اس طرح سے اپنا منصوبہ بندی کرے کہ عبادات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کا حصول کر سکے۔ پھر دوسرے عشرے میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان مغفرت کی دعا کر رہا ہو اور اسے بخش دیا جائے، اور آخری عشرے میں انسان کی عبادتوں کی وجہ سے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی وجہ سے حالت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی گردن کو جہنم سے چھڑا لے۔ اور یقیناً
اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو بھلائی کا راستہ دکھاؤں، اپنے بندے کو کمال کا راستہ دکھاؤں، میں اپنے بندے پہ اپنی رحمتیں نازل کروں، اپنے بندے پہ اپنی برکتیں نازل کروں۔ اس کے لیے سب سے پہلے بندے کو خود متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر جیسے رسول خدا نے کہا کہ اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بس اوقات لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب شیطان پابند سلاسل ہے، وہ قید ہے، تو پھر اس مہینے میں لوگ گناہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے وہاں پر ایک خارجی محرک ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وہ تو قید ہو گیا، لیکن ایک داخلی محرک ہوتا ہے، وہ انسان کا نفس امارہ ہے۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس امارہ ہے وہ برائی پر ابھار رہا ہوتا ہے۔ جب انسان داخلی طور پر جو اس کی عادت بن چکی ہے کہ وہ گناہ سے نہیں بچنا چاہتا، وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، وہ معصیت کرنا چاہتا ہے، تو یہ داخلی محرک اسے گناہوں پر ابھار رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی پہلی عادات و اطوار تھی، وہ ماہ رمضان میں بھی انہی پر کاربند رہنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کا حصول کر سکے تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس امارہ کو ہم نفس لمامہ میں، پھر نفس مطمئنہ میں جب تبدیل کریں گے تو پھر یہ نفس ایسا ہوگا کہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے جیسے قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اور پھر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ چونکہ دل پاک اور صاف تھا، اب جیسے ہی اس نے گناہ کیا تو انسان کا ضمیر جسے ہم کہتے ہیں یا نفس اسے گناہ پر ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ آج تم نے جھوٹ کیوں بولا، آج کسی کو دھوکہ کیوں دیا ہے؟ اب وہ جو اندر سے اس نے ملامت کیا، انسان اندر بے چینی محسوس کرتا ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے وہ مصلی عبادت پہ آ کے جب اللہ سے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس کی معافی مانگتا ہے، تو امام فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ پھر گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی ایسے ہے اس کا پھر دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے، اس نے گناہ کیا، وہ اس گناہ پہ مصر رہا، اس نے توبہ نہیں کیا، پھر اگلا گناہ کر دیا، تو اس کے دل کی سیاہی حدیث کی تعبیر کے مطابق اور بڑھ جاتی ہے، اور جب آہستہ آہستہ وہ گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے مگر ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا میں جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ نماز چھوڑ رہا ہے، اسے احساس نہیں میں نماز چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ اب وہ اتنے گناہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہی نے ڈھانپ لیا ہوتا ہے۔ اب ایسا شخص جو ہے اس کے لیے برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس وقت سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس قدر انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ اور آلود نہ ہو جائے کہ اس کے لیے برائی کرنا آسان ہو اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے، بلکہ اگر انسان اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ گناہ کے بعد اسے اس گناہ پر پشیمانی ہے، ندامت ہے، ملامت ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ خاص ایک توفیق اور رحمت ہے کہ وہ اس گناہ سمجھتے ہوئے معافی کا طلبگار ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس ماہ رمضان میں اپنی مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اپنی بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اپنے بندوں پر جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا یہی مانگنی چاہیے بار الہ اس رحمت مغفرت اور جنت کے دروازوں کو ہم پہ بند کبھی نہ کرنا۔ اور اللہ نے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اللہ سے یہی دعا مانگو جو اس مہینے میں تو نے ہم پہ جہنم کے دروازے بند کیے ہیں اسے ہمیشہ کے لیے ہم پہ بند فرمانا۔ اور پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت روزہ ہم پہ فرض عائد کیا ہے، یعنی ہر مسلمان جو حالت سفر میں بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے اور بالغ ہے، اس پہ روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ بلوغت کیا ہے؟ بلوغت کے لیے اگر لڑکا ہے تو 15 سال، لیکن 15 سال
یہ قمری مراد ہوتے ہیں، یعنی چاند کے اعتبار سے 15 سال ہے، لیکن چونکہ ہم شمسی حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شمسی یہ 14 سال 7 مہینے اور 15 دن بنتے ہیں۔ یعنی جب آپ کا بیٹا 14 سال 7 مہینے اور 15 دن کا ہو گیا ہے تو باقی علامات کے علاوہ جو اہم علامت ہے اس کے تحت وہ بالغ ہو چکا ہے، اس پہ روزہ نماز واجب ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے 9 سال ہے، مگر یہ بھی 9 سال قمری ہے، اور یہ شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 8 سال 8 مہینے اور 20 دن بنتے ہیں۔ یعنی جب ہماری بیٹی 8 سال 8 مہینے 20 دن کی ہو گئی، اب اس پہ نماز اور روزہ واجب ہو گئے ہیں۔ اور وہاں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عمر سے پہلے انہیں نماز اور روزہ سکھا دی جائے اور انہیں نماز اور روزے کا پابند بنا دیا جائے، تاکہ وہ مکلف شرعی ہیں، انہیں بتایا جائے کہ اب مکلف شرعی ہو، یعنی اللہ نے آپ پر ایک امانت کو مسلط کر دیا ہے اور آپ نے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے۔ اور پھر روزہ مخصوص چیزوں سے اجتناب کرنے کا نام ہے، اور اس میں کچھ لوگ جو حالت سفر میں ہے لیکن یہ کہ اس کا پیشہ سفر نہیں ہے، یا وہ حرام سفر کے لیے نہیں جا رہا، یا اس کا ہر روز روٹین نہیں ہے کہ وہ حد ترخص سے باہر جاتا ہو، اور دیگر کی شرائط کے علاوہ اگر انسان عام حالات میں سفر کر رہا ہے تو اس کا روزہ سفر میں قصر ہو جاتا ہے، یعنی فقہ جعفریہ کے مطابق وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن مثال کے طور پہ کوئی ایسا بندہ ہے وہ ہر روز شیخ و پورا آتا جاتا ہے سفر کے لیے یا کوئی تعلیم کے لیے آتا جاتا ہے، تو نہیں، وہ اس دوران بھی نماز بھی پوری پڑھے گا اور اپنا روزہ بھی رکھے گا۔ یا اسی طرح بعض لوگوں کا پیشہ ہے، جیسے کوئی ڈرائیور ہے، کوئی پائلٹ ہے، یا اور اس کے کوئی ایسا ہے کہ وہ مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی حالت سفر میں وہ نماز بھی پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان مریض ہے، اب اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کا مرض دائمی ہوتا ہے یا عارضی ہے۔ مثلا ماہ رمضان میں 2-4 دن بخار ہو گیا، اب اس پہ روزہ نہیں ہے، ان دنوں میں رکھنا فرض، وہ روزہ نہیں رکھے گا، مگر ماہ رمضان گزر جائے گا تو اس کے بعد روزے کی قضا بجا لائے گا۔ اور دوسرا وہ ہے جس کا مرض دائمی ہے، جیسے مثلا کوئی کڈنی پیشنٹ ہے، گردے کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا پورا سال تم روزہ نہیں رکھ سکتے، مثال کے طور پر تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یا کوئی انسان شوگر کا مریض ہے اور شوگر اتنی اس کی بلند رہتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا اس ہائی شوگر کی وجہ سے تمہارے لیے پورا سال روزہ رکھنا ممکن نہیں۔ یا کوئی انسان کبر سنی کی وجہ سے اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، 70-80 سال، اب اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ کہا وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم کسی ضرورت مند کو دے گا۔ مطعم یعنی 750 گرام، 3 پاؤ، جو بھی اس علاقے میں گندم کھائی جاتی ہے یا چاول کھایا جاتا ہے، یا تو وہ جنس کسی ضرورت مند کو دی جائے گی یا اس کی قیمت کسی ضرورت مند کو دی جائے گی۔ اب چونکہ یہ دائمی مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے بعد میں اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، صرف یہ مطعم ضرورت مند کو دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون جو حاملہ ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، یہ خاتون بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم دے گی، لیکن اس میں اور پہلوں میں فرق یہ ہے، جب بعد میں ڈیلیوری ہو جائے تو اس کے اوپر روزے کی قضا بھی واجب ہوتی ہے، یعنی مطعم بھی دے گی اور روزے کی قضا بھی کرے گی۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے لیے وہ نقصان دہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے لیے صحت کے لیے یا بچے کے لیے اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں بھی شریعت نے یہ کہا وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم یعنی 750 گرام جنس یا اس کی قیمت ضرورت مند کو دے گی، لیکن جب ماہ رمضان گزر جائے گا اور اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہوگا تو وہ روزے کی قضا بھی بجا لائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور پھر جو ماہ رمضان میں یا باقی ہم روزے رکھتے ہیں، روزہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ روزے کی جو ابتدا ہے وہ طلوع فجر سے ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ طلوع فجر صادق ہو چکی ہے، وہاں سے شرعی طور پر روزے کی ابتدا ہو گئی۔ اس لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر چند منٹس پہلے انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ لیکن یہاں ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کروں گا، جو اذان
کا حکم ہے. اذان کس لیے فرض قرار دی گئی؟ اذان اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. جیسے فجر کی اذان ہے، یعنی اذان کہنا اسی وقت جائز ہوگا جب طلوع فجر ہو چکی ہے. چونکہ اذان کی حکمت اور لاجک یہ ہے کہ اس بات کا ہم اعلان کر رہے ہیں نماز کا وقت داخل ہو گیا. ہم ظہر کی اذان اس وقت کہیں گے جب زوال شرعی ہو جائے گا، اس بات کا اعلان ہے نماز کا وقت ہو گیا. اسی طرح غروب جو ہے، غروب شرعی جب ہم اذان کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے شرعاً غروب کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. لیکن ماہ رمضان میں فقہ جعفریہ میں اذان فجر پہلے کہہ دی جاتی ہے. وہ نماز کا اعلان نہیں ہوتا، وہ امساک کا اعلان ہوتا ہے. یعنی آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. اگر کوئی بندہ صرف طلوع فجر سے پہلے جب اذان ہو رہی ہے اس نے اذان سن کے نماز پڑھ لی ہے، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا. اسے تقریباً 15 منٹ سے انتظار کرنا چاہیے. جب طلوع فجر ہو جائے تو اس کے بعد اسے نماز ادا کرنی چاہیے. اگرچہ شرعی طور پہ اگر میں یہ مسئلہ عرض کروں، امساک کا اعلان بے شک فقہ جعفریہ میں کسی اور طریقے سے کر دیا جائے. چونکہ اذان کا جو حکمت ہے، شریعت نے جو مقصد بتایا ہے کہ وہ نماز فجر کے داخل ہونے کا اعلان ہے. اذان پورا سال اسی وقت ہونی چاہیے جب طلوع فجر ہو چکا. اگر آپ طلوع فجر سے پہلے اذان کہتے ہیں وہ اذان باطل ہوتی ہے. اور پھر غروب کے حوالے سے، جیسے روزہ افطار ہم نے غروب شرعی پہ کرنا ہے، اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرو. اب اس میں چونکہ فقہ جعفری اور باقی مسالک کے درمیان جو اختلاف ہے کہ رات کی ابتدا کب ہوتی ہے. باقی برادران اسلام کہتے ہیں یہ جو سورج کی ٹکیا ہے جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب ہو گیا ہے. لیکن نہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ صرف سورج کی ٹکیا نظروں سے اوجھل ہو جانے، غائب ہو جانے کی وجہ سے غروب شرعی نہیں ہوتا. جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہے تو اس کی اپوزٹ مشرق میں اس کی کرنیں اور شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت مشرق میں سرخی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے جسے حمرۃ المشرقیہ کہا جاتا ہے کہ مشرق کی طرف کی سرخی. ائمہ اہل بیت نے کہا کہ جب مشرق والی سرخی سر سے بلند ہو جائے گی اس وقت غروب شرعی ہوتا ہے. پہلے اکثر لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، یعنی اہل تشیع چند منٹ تاخیر سے روزہ افطار کیوں کرتے ہیں، لیکن اب اس چیز کو سمجھنا آسان ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا دبئی میں جو برج الخلیفہ میں رہتے ہیں کہ جی وہ روزہ افطار کب کریں، خود اہل سنت نے کہ جی جو گراؤنڈ فلور پہ ہے وہ اتنے بجے کریں، جو 10ویں منزل پہ ہے وہ اتنے بجے کریں، جو 100ویں منزل پہ ہے وہ اتنے بجے کریں، جو 150 منزل پہ ہے وہ اتنے بجے کریں. اس لیے کہ جو اوپر ہے وہ دیکھ رہا ہے ابھی سورج غروب نہیں ہوا. اور یہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں 1400 سال پہلے جب روزے کے افطار کی حکمت بتائی ہے کہ صرف یہ سورج کی ٹکیا غروب ہو جانا یہ غروب شرعی نہیں ہے، بلکہ ابھی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، صرف آنکھ کی نظروں آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کی شعاعیں جو مشرق کی جانب پڑ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ابھی بھی سورج طلوع کی منزل پہ ہے. جب مشرق کی سرخی ختم ہو جائے گی وہ غروب شرعی ہو جائے گا اور اس کے بعد روزہ افطار کیا جائے گا. اور بس اوقات لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہماری کوئی افطار پارٹی ہے، باقی برادران ہیں، کیا ہم روزہ ان کے ساتھ افطار کر لیں؟ نہیں، ائمہ اہل بیت کی روایت کے مطابق ابھی غروب شرعی ہوا ہی نہیں. جب حمرہ مشرقیہ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ سائنٹیفکلی بھی یہ اپرووڈ ہو چکا ہے کہ جو برج الخلیفہ والے ہیں کہ اوپر والے دیکھ رہے ہیں ابھی وہ سورج غروب ہونے کی منازل طے کر رہا ہے، تو لہٰذا جو انسان اتنے گھنٹے صبر کرتا ہے اسے چند منٹ اور صبر کرنا چاہیے. اور پھر جب روزہ افطار کر رہے ہوں تو اس وقت جلدی نہیں کرنی چاہیے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور جیسے روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے نے میری خاطر سارا دن میرے حکم کے مطابق مختلف چیزوں سے اجتناب کیا ہے، اب خدا چاہتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے عطا کروں. لہٰذا اس وقت انسان دعا ضرور مانگے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، ان کے نیک ہونے کے لیے.
اور اس کے بعد انسان روزہ افطار کرے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.